بال کی عبادت کرنے والی اس حد سے زیادہ خوبصورت اور ظالم ملکہ کا جو حد سے زیادہ خطرناک اور بھیانک انجام ہوا تھا، ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی اتہاس میں اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکا ہے۔ یہ تاریخ کی وہی مشہور رانی تھی جو نہ صرف خود ہی بال کی عبادت کیا کرتی تھی، بلکہ اس نے پورے مڈل ایسٹ کے اندر بال کے کلچر کو اور اس کی عبادت، پوجا وغیرہ کو پھیلانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور اس کے اس مشن، اس منصوبے کے بیچ میں جس کسی نے بھی آنے کی کوشش کی، اس کو روکنے کی کوشش کی، تو اس کو اس نے سرے سے ہی ختم کر ڈالا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس رانی کی طرف سے خدا کے ایسے کئی پیغمبروں تک کو شہید کر ڈالا گیا تھا کہ جنہوں نے اس معاملے میں اس کو ٹوکا اور اس کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اب دوستو، اتہاس کے پنوں کو پلٹیں اور اگر اس کہانی کو پوری ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں تو یہ پورا معاملہ شروع ہوتا ہے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے، کہ جب قوم بنی اسرائیل کی جو حکومت تھی وہ اپنے پیک پر پہنچی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے گئے، فوراً ہی ان کی یہ حکومت کمزور پڑ گئی اور وقت کے ساتھ پھر یہ حکومت دو ٹکڑوں میں بٹ بھی گئی۔ کنگڈم کا جو ساؤتھ والا علاقہ تھا وہاں پر یہودا نام کی ریاست وجود میں آئی، جبکہ جو نارتھ کا علاقہ تھا وہاں پر وجود میں آیا کنگڈم آف اسرائیل۔ اب یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب مڈل ایسٹ کے اس پورے علاقے میں ایزابیل نام کی ایک شہزادی کی خوبصورتی کے حد سے زیادہ چرچے تھے۔ یہ وہ شہزادی تھی کہ جس کا تعلق آج کے لبنان کے علاقے سے ہوا کرتا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے حد سے زیادہ چرچے سننے کی وجہ سے اس دور میں ہر انسان اس کو ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، اور جو بڑی بڑی ریاستوں کے شہزادے اور بادشاہ تھے وہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس معاملے میں کامیابی ملی تھی کنگڈم آف اسرائیل کے اس حکمران کو کہ جس کو اتہاس میں اخیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اخیب نے ایزابیل نام کی اس شہزادی سے شادی کی، جس کی وجہ سے اب یہ شہزادی بھی اس علاقے میں آ گئی اور بادشاہ کے ساتھ رہنے لگی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ایزابیل نام کی یہ شہزادی جس خاص علاقے سے تعلق رکھا کرتی تھی، مطلب آج کا جو لبنان ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا پڑوسی جو شام کا علاقہ ہے، ان تمام جگہوں پر اس دور میں بال نام کے ایک دیوتا کی عبادت کی جاتی تھی، جبکہ جس جگہ پر اب یہ شادی کر کے رانی بن کے آئی تھی، مطلب کہ اسرائیلی ریاست، یہاں کے لوگ توحید پرست تھے اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے مذہب پر چلا کرتے تھے۔ مگر بادشاہ اخیب کے جو اپنی بیوی کی خوبصورتی پر مرا کرتا تھا اور اس کے حد سے زیادہ انفلوئنس میں تھا، اب بہت جلد ہی اس نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ بال کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اور دوسری طرف ایزابیل کے جو پہلے سے ہی اس پورے علاقے میں اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی چالاکی کی وجہ سے بھی مشہور تھی، اس نے بہت جلد ہی اب اخیب کو اس بات کے لیے بھی راضی کر لیا کہ کیوں نہ ہم بال دیوتا کے لیے اس علاقے میں ایک بڑا سا مندر بنوائیں اور اس کے اندر ایک بڑی سی مورتی تیار کروائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری ریاست کے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں، اس کے بارے میں جان سکیں اور بال کی جو عبادت ہے اس کی تبلیغ ہو سکے۔ لہٰذا اپنی بیوی کے کہنے پر اب اخیب نے اپنی سلطنت کی جو راجدھانی تھی سامریہ، وہاں پر ایک بڑا سا مندر بنوایا اور اس کے اندر بال دیوتا کا ایک حد سے زیادہ اونچا اسٹیچو بھی بنوایا۔ اس کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ یہ ایک سونے کا بت تھا کہ جس کے 4 منہ ہوا کرتے تھے اور اس کی خدمت کے لیے ہمیشہ لگ بھگ 400 لوگ موجود رہا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، یہاں پر بھیڑ لگنے لگی اور اس کے بعد اس کے چاروں طرف میلہ لگنے لگا۔ بہت جلد ہی اب حالات ایسے ہو چکے تھے کہ لوگ یہاں پر آ کر منتیں مانگا کرتے تھے اور سونے چاندی کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ اب ویسے تو بنی اسرائیل کے زیادہ تر لوگ ہی اپنے بادشاہ کے دیکھا دیکھی بال کی عبادت کرنے لگے تھے، مگر ابھی بھی چند لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے پرانے مذہب یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے تھے۔ یہ لوگ اس بال کی عبادت کرنے والے لوگوں کو ناپسند بھی کیا کرتے تھے اور ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس قوم بنی اسرائیل میں خدا کی طرف سے ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے ایک مشہور پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ وہی حضرت الیاس علیہ السلام ہیں کہ جن کا ذکر بائبل کے اندر ایلیا کے نام سے آیا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہوا کرتے تھے اور انہوں نے یہاں پر آ کر جو مشہور بالابک نام کا شہر تھا اس کو اپنا سینٹر بنایا اور وہیں سے لوگوں میں جا جا کر تبلیغ شروع کر دی۔ وہ قوم بنی اسرائیل کو بال کی عبادت سے روکا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اپنے سچے اکلوتے اور پرانے خدا پر واپس آ جاؤ کہ جو تمہارے باپ دادا کا بھی خدا ہے۔ پروفیٹ الیاس علیہ السلام کی طرف سے لاکھ کوششیں کی گئیں، مگر اس قوم کے لوگ ان کی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت الیاس نے بادشاہ اخیب اور اس کی بیوی ایزابیل کو بھی سمجھایا اور ان کو یہ ہدایت دی کہ وہ بال کی عبادت سے باز رہیں۔
لیکن ان دونوں نے بھی حضرت الیاس کی ایک بات نہیں سنی، سننا تو دور بلکہ یہ جو ملکہ ایزابیل تھی کہ جو حد سے زیادہ چالاک اور گھمنڈی ہوا کرتی تھی، اس کو اب یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید حضرت الیاس اس کے اس منصوبے کے بیچ میں آ جائیں گے اور اس کی اور اخیب کی حکومت کے لیے خطرہ بھی بن جائیں گے، تو اسی لیے اب اس نے من ہی من میں یہ فیصلہ کر لیا کہ کیوں نہ حضرت الیاس کو ہی شہید کر دیا جائے۔ اس نے بادشاہ کے ساتھ مل کر اس کام کے لیے منصوبہ بھی تیار کر لیا، مگر دوسری طرف حضرت الیاس خدا کے حکم سے پہلے ہی بالبک شہر کو چھوڑ کر دور چلے گئے اور کہیں پہاڑوں میں موجود ایک گفا میں رہنے لگے۔ مگر جیسے ہی حضرت الیاس نے اس ریاست کو چھوڑا، فوراً ہی اس ریاست میں سوکھا پڑ گیا۔ اگلے 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، فصلیں برباد ہونے لگی، لوگ ایک ایک بوند کو ترسنے لگے۔ وقت کے ساتھ کنڈیشن ایسی ہوتی چلی گئی کہ پوری ریاست کے اندر ہر طرف چوری ڈکیتی اور لوٹ مار ہونے لگی۔ حالات اتنے برے ہو گئے کہ لوگوں نے غصے میں آ کر اب بادشاہ اخیب کے محل تک کو نہیں چھوڑا، وہاں پر حملہ کرتے ہوئے لوٹ مار کی اور ایک حصے میں آگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اخیب پوری طریقے سے لرز اٹھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جلد سے جلد حضرت الیاس کا پتہ لگایا جائے، ان کو ڈھونڈا جائے اور فوراً یہاں لے کر آیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر فوراً تمام سپاہی کھوج میں لگ گئے اور جیسے تیسے حضرت الیاس کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے، اور بادشاہ کی درخواست پر پھر حضرت الیاس علیہ السلام خود بھی بالبک شہر میں واپس لوٹ آئے۔ پیغمبر حضرت الیاس کو واپس شہر میں دیکھ کر بادشاہ تو چین کی سانس لے رہا تھا، مگر جو ملکہ ایزابیل تھی اور بال کی عبادت کرنے والے اس کے جو خاص کچھ پجاری تھے، وہ اس بات سے بہت غصہ تھے، کیونکہ ان کو حضرت الیاس کی واپسی بالکل بھی راس نہیں آئی تھی۔ دوسری طرف حضرت الیاس نے بھی جب یہاں پر ایسا ماحول دیکھا تو فوراً ہی بادشاہ کے سامنے ایک ترکیب پیش کی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیلنج دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بال کے جتنے بھی پجاری ہیں، یہ اپنے خدا مطلب کہ بال کے لیے قربانی پیش کریں گے، اور دوسری طرف جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کے لیے میں قربانی پیش کروں گا۔ جس کی بھی قربانی قبول ہو گئی اس کے ہی خدا کو سچا سمجھا جائے گا، جس کے بعد قوم کے تمام لوگ اسی خدا کی عبادت کریں گے، مطلب اس مذہب کو قبول کر لیں گے، اور اسی خدا سے پھر بارش کی دعا کی جائے گی، جبکہ جن لوگوں کا خدا جھوٹا ثابت ہوگا ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ساتھیوں، یہ وہ دور تھا کہ جب دستور یہ تھا کہ قربانی کے جانور کو کسی کھلے میدان یا پھر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا۔ غیب سے آنے والی ایک آگ اگر اس جانور کو جلا دیا کرتی تھی تو مانا جاتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ لہٰذا حضرت الیاس کی طرف سے دیے گئے اس چیلنج میں بھی اسی دستور پر عمل کیا گیا۔ اگلے دن پہاڑ کی ایک چوٹی پر ایک طرف تو خود پیغمبر حضرت الیاس کھڑے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ بال کی عبادت کرنے والے خاص پجاری کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے جانور کی قربانی کی اور اس کے بعد اونچی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا گیا۔ اب بال کی عبادت کرنے والے لوگوں کا جو جانور تھا وہ تو وہاں پر یوں ہی رکھا رہا، جبکہ جو حضرت الیاس کا جانور تھا اوپر سے اچانک سے آنے والی ایک آگ نے اس کو جلا ڈالا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے، خاص طور سے جو بادشاہ تھا مطلب کہ اخیب، وہ اس پورے منظر کو دیکھ کر کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً حضرت الیاس سے معافی مانگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر واپس لوٹ آیا۔ قوم بنی اسرائیل کے بھی زیادہ تر لوگ فوراً سجدے میں گر گئے اور انہوں نے آئندہ بال کی عبادت کرنے سے توبہ کر لی، اور اس کے بعد پھر حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف سے بارش کے لیے بھی دعا کی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے آسمان میں کالی گھٹائیں چھائیں اور پھر بارش بھی شروع ہو گئی۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یہ جو ملکہ ایزابیل تھی یہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، یہ بال کی عبادت کرتی رہی۔ نہ صرف عبادت کرتی رہی بلکہ اب تو اس نے حضرت الیاس کو اپنا سب سے بڑا دشمن مان لیا۔ اب دوستو، کیونکہ شرط کے مطابق جس کا بھی خدا جھوٹا ثابت ہونے والا تھا اس کو قتل کیا جانا تھا، تو اسی لیے بادشاہ اخیب نے جو تمام بال کی عبادت کرنے والے پجاری تھے جنہوں نے یہ قربانی وغیرہ کی تھی، ان کو قتل کرنے کا بھی حکم دے دیا تھا۔ اسی لیے ملکہ ایزابیل نے اب اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ بال کے ان تمام پجاریوں کی موت کا بدلہ خود حضرت الیاس علیہ السلام کو ہی ختم کر کے لے گی۔ اسی لیے اس نے فوراً ہی اپنے اس منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور سب سے پہلے ایک بار پھر سے اپنے شوہر مطلب کہ بادشاہ اخیب پر جادو چلانا شروع کیا، اور بہت جلد ہی ایک بار پھر سے یہ بادشاہ اخیب کو بہکانے میں کامیاب بھی ہو گئی۔ مطلب بادشاہ اخیب اس کے انفلوئنس میں آ کر ایک بار پھر سے حضرت الیاس کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر بال کی عبادت کرنے لگا۔ صرف بادشاہ اخیب ہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی کہ جو اب خوشحالی میں جی رہے تھے اور بارش کے بعد سے اب ان کی تمام پریشانیاں دور ہو چکی تھیں، انہوں نے بھی اب ایک بار پھر سے ملکہ ایزابیل کے انفلوئنس میں آ کر بال کی عبادت شروع کر دی۔ مطلب بہت جلد ہی پوری ریاست کا ماحول ایک بار پھر سے بالکل ویسا ہی ہو گیا کہ جیسے ابھی کچھ وقت پہلے تک ہوا کرتا تھا۔
اب کیونکہ ساتھیوں بنی اسرائیل نے خدا کی بالکل کھلی نشانیوں کو دیکھ کر بھی جھٹلا دیا تھا اور ایک بار پھر سے وہ اپنے پرانے کاموں میں لگ گئے تھے۔ بالبک نام کا جو شہر تھا وہ زنا کاری جیسے بڑے بڑے گناہوں کا اڈا بن گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ملکہ ایزابیل تھی وہ حضرت الیاس کی جان کی دشمن بن گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت الیاس کو اس پورے علاقے تک کو چھوڑنا پڑا تھا۔ تو انہی تمام چیزوں کی وجہ سے بائبل کے مطابق اب ان لوگوں کے اوپر خدا کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں کی ریاست کا جو بارڈر تھا اس کے آس پاس کے علاقے میں کچھ خطرناک وحشی لوگ رہا کرتے تھے، جو اب وقت کے ساتھ آبادی میں کافی بڑھ چکے تھے اور ساتھ ہی ساتھ حد سے زیادہ طاقتور بھی ہو چکے تھے۔ انہوں نے اچانک سے بادشاہ اخیب کی ریاست پر حملہ کیا اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ شہر میں بری طریقے سے لوٹ مار کی گئی اور پورے شہر کو آگ لگا دی گئی۔ تباہ و بربادی اس بڑے لیول کی کہ اب ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھیں۔ ان وحشی لوگوں نے پھر بادشاہ اخیب، اس کے بیٹے اور اس کی جو ملکہ تھی ایزابیل، اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ملکہ ایزابیل کی جس کو ابھی تک اپنے حسن اور اپنی طاقت پر خوب غرور ہوا کرتا تھا، اس کو جب قتل کیا جا رہا تھا تو وحشی لوگوں کی طرف سے اس کو محل سے نکال کر سڑک پر پھینک دیا گیا تھا۔ بعد میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی جنگلی کتے سڑک پر پڑی ہوئی ملکہ ایزابیل کے گوشت کو کھا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بعد میں اس کو دفنایا گیا تھا تو اس کی باڈی پر گوشت ہی موجود نہیں تھا۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ ملکہ ایزابیل کا انجام اتنا زیادہ خطرناک اور بھیانک ہوگا، اس بات کی پیشن گوئی بھی ان حضرت الیاس علیہ السلام نے پہلے ہی کر دی تھی کہ جن کی جان کی یہ ملکہ ایزابیل لمبے وقت سے دشمن بنی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے ہی کبھی اس پورے علاقے کو حضرت الیاس کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ تو یہ تھی بال کی عبادت کرنے والی مشہور ملکہ ایزابیل کی کہانی۔